مفتی صاحب کے مقالے سے متعلق 3 سوال ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے، تو میں قبلہ صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ ان 3 سوالات کا جواب بھی دے دیں تاکہ سامعین مطمئن ہو جائیں جو ان سے متعلق سوال ہوئے۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 3 سوال کسی برادر کی طرف سے وصول ہوئے ہیں، یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ایک تو انہوں نے فرمایا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے علمی درسگاہ میں سائنسی علوم کی بھرپور تبلیغ کی، بلکہ اسلام میں نشأت ثانیہ کے بانی ٹھہرے، اب مدرسے میں سے دینی علوم پڑھا رہے ہیں، جب امام صادق کیمیا، ریاضی، فزکس وغیرہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں، آپ مجالس میں لوگوں کو سائنسی علوم کی تربیت کیوں نہیں دیتے؟ یہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم مختلف مناسبتوں سے عرض کرتے رہتے ہیں مومنین کی خدمت میں کہ یہاں امام نے فرمایا کہ حکمت اور علم مومن کی کا گمشدہ سرمایہ ہے، اگر کسی مشرک سے بھی ملے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ چین میں جا کے علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ چین نے آج تک ہم کو کوئی مجتہد نہیں دیا، کوئی معلم اخلاق نہیں دیا، کوئی مفسر قرآن نہیں دیا۔ مشرک آپ کو توحید کی باتیں نہیں بتا سکتا، وہ نماز روزے کی باتیں نہیں بتا سکتا۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ علم حاصل کرنے کی جہاں تاکید کی ہے، وہ ہر اس علم کے حصول کی تاکید کی جس میں انسانیت کا مفاد ہے، بلکہ علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا یہ بھی ایک قسم کی سازش ہے۔ البتہ یہ آپ توقع رکھیں کہ مدارس کے اندر فزکس اور کیمسٹری اور میتھ بھی وہ پڑھائی جائے، یہ وہی ایک ہاتھ میں 2 خربوزے اٹھانے والی بات ہے۔ یہ دوسرے علوم اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ مکمل طور پر دونوں علوم میں ایک ہی مدرسے میں مہارت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارے مولانا محی الدین صاحب یہ بیڑا یہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کے مدرسے میں آج جہاں حوزوی دروس پڑھائے جاتے ہیں وہاں دوسرے مدرسے اسکول کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک محدود حد تک مدارس میں جدید علوم میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ توقع رکھیں کہ دونوں علوم میں مہارت حاصل کی جائے ایک وقت میں ایک مرکز میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ ہمیں ترغیب کرنی چاہیے کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہر لحاظ سے ہمیں بے نیاز ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال، المنصور عباسی بغداد میں دار ترجمہ قائم کیا اور یونان کی فلسفی کتب کا ترجمہ کروایا، امام جعفر صادق نے اس کے رد میں کیا اقدامات کیے؟ ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جس نازک دور سے آپ گزر رہے تھے وہاں کسی اسلام کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف کھل کے ایک ادارہ تنظیم قائم کر کے امام میں کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی کہتے تھے، بعض سے کہا کہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے تیری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے، لہذا دیوانہ بن جاؤ۔ اور اس کی گرفتاری کے لیے جب لوگ گئے تو پتہ چلا وہ وہاں نہیں ہے، پار گئے ہوئے ہیں، وہاں جا کے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ تھے امام جعفر صادق کے مخلص صحابی، یہ جو لوگوں کو روایات سنایا کرتے تھے، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ جھولا جھول رہے ہیں یا پتہ وہ سلائڈ کے مزے لے رہے ہیں، تو کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اس پر کیا ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہ کیفیت تھی، اس کیفیت میں آپ توقع رکھیں کہ ایک ایسے نمایاں اور دکھا کے کوئی قدم اٹھائیں، یہ امام کر نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ اپنے اس علمی درسگاہ جامعۃ الامام الصادق میں پچھلے سال جب ہم گئے تھے تو ہمیں ایک شیعہ ڈرائیور لے گیا تھا، وہاں کھنڈرات کی صورت میں ابھی صرف وہ پلاٹ باقی ہے جہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام 4000 شاگردوں کی تربیت فرماتے تھے۔ آپ اس فلسفہ قدیم میں اگر کوئی بات اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف ہوتی تو آپ نے اپنے دروس کے ذریعے اس کی تردید کی ہے۔ اس طرح کھل کے آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا ہو حکومت کے خلاف، حالات اس قسم کے نہیں تھے۔ تیسرا سوال ہے، وسائل شیعہ جیسی کتب حدیث عربی زبان میں ہیں، ان کے ترجمے کی کوشش کی گئی ہے؟
تاکہ ہم براہ راست احادیث ائمہ سے فائدہ اٹھا کریں. یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے. اس شہر میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اور یہاں سے کتاب چھپ کے اسلام آباد آئی ہے, ہمارے پاس موجود ہے. یہاں آپ کو نہ معلوم کیوں معلوم نہیں, مولانا محمد حسین صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اب تک شاید 2 یا 3 جلدیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. آپ نے غالب کو مشرک کافر ملحد کہا ہے, پر ہیں کون ان کی تعریف کریں. غالی اس کو کہا گیا ہے جن کی مذمت کی ہے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کے قائل ہیں. آج آپ کو محافل کے اندر, مجالس کے اندر علی اللہ کا نعرہ لگوانے والے, علی رب, مجالس میں ماتم علی رب کا کیا جا رہا ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نزلونا عن الربوبیت وقولوا فینا ما شئتم, ہمیں رب نہ کہو, ہمارا مقام رب سے نیچے ہے, رب نہ کہو, باقی جو ہمارے فضائل بیان کرو. ہاں یہ کوئی غلو نہیں ہے. غالب اسے کہتے ہیں جو ائمہ معصومین کو خدا کے ساتھ اس کے صفات میں شریک قرار دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ماشاء اللہ علامہ صاحب اپنے مقالے